اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علیہ والصلاۃ علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خوب سامعین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد وآل محمد کا محب بنایا۔ خوب سامعین محترم، آج پھر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ایک ذاکر اہل بیت ہیں، آزاد حسین گجر صاحب ان کا نام ہے، احمد پور سیال کے رہنے والے ہیں۔ تو وہ اکثر جھوٹی کہانیاں بنو کے کبھی کسی کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ، تو وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ کبھی تو وہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ بھی اپنا نظریہ، اپنا مفروضہ جو ان کا ہوتا ہے وہ بھی منسوب کرتے ہیں کہ معصوم نے یہ کہا۔ کبھی خدا تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اسی طرح وہ، جبکہ بات اس کی خود ذاتی ہوتی ہے، اس کا اپنا دلی بات ہوتی ہے، تو وہ منسوب امام یا خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف کر دیتا ہے اور کبھی علماء کی طرف۔ تو آج اس نے ایک واقعہ پڑھا، تو جبکہ وہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، تو اس نے علامہ ہلی کی طرح منسوب کیا ہے۔ آپ ذرا یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ بچہ زندہ ہے تو پیٹ چاک کرو، بچہ کٹ لو، مردہ مائی نو دفن کرو۔ ختم پڑھا کے علامہ ہلی کو لا گئے، انہاں کہا بڑی مہربانی ہے تیری، کیویں؟ پہلے تو بیٹھا ہوں مصروف، پچھو بندہ چا گلے ہی ساڈا حل ہو گیا، اٹھے 2 رکعت نماز پڑھ کے آدھا ہے عام بندہ بھیجن والا میں نہیں، نہ میرے آکے کوئی ونجن والا ہی، اے میری مدد کر سکتا ہے تو 12واں میرا سردار کر سکتا ہے۔ کیا بات ہے بھائی۔ سامعین محترم، آپ نے کلپ ملاحظہ فرمایا کہ یہ ہمارے محترم ہیں، ذاکر ہیں، تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں ممبر پہ، اور اسی ممبر پہ جس ممبر کے بارے یہ خود کہتے ہیں کہ یہاں محمد وآل محمد آتے ہیں، اور یہ ممبر قبر حسین ہے، تو قبر حسین پہ یہ کھڑے ہو کر جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ دیکھیں، میں ذاکرین سے گزارش کروں گا جو بھی اس طرح کے ہیں کہ آپ کم سے کم پہلے مطالعہ کریں پھر ممبر پہ آئیں، اور آزاد حسین گجر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کم سے کم پہلے تحقیق تو کر لیتے۔ اب میں نے پاس کتاب ہے قصص العلماء، آپ جو ہے قصص العلماء میں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے چیپٹر میں جب جائیں گے کہ جو ان کے حالات زندگی لکھا ہوا، تو یہ واقعہ ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے فتوے میں اشتباہ کیا، انہوں نے بولا کہ وہ عورت کو ویسے ہی دفن کر دیا جائے، تو پھر امام نے اس کی اصلاح کی، تو پھر شیخ مفید نے اپنا دروازہ بند کر دیا اور گھر سے نکلنا بھی چھوڑ دیا، تو امام نے پیغام پہنچوایا، نہیں آپ فتویٰ دیا کرو، ہم آپ کی اصلاح کریں گے جہاں آپ اشتباہ کرو گے۔ تو یہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ قصہ مشہور ہے، تو اس نے علامہ ہلی کے ساتھ منسوب کر دیا۔ تو آزاد بھائی، آپ پہلے تحقیق کیا کریں پھر ممبر پہ آیا کریں، کیونکہ آپ چند سال مدرسہ پڑھے ہیں، ہمیں پتہ ہے، تو مدرسے کا اور جو بازاری ذاکر، جو جس طرح وہ شکری ذاکر جس کو بولتے ہو آپ، تو ہم تو تاجر ذاکر بولتے ہیں، تو ان والا آپ رویہ اختیار نہ کریں۔ ایک مدرسے کے پڑھے لکھے بندے کا اور ایک تاجر کا الگ طریقہ ہونا چاہیے، مجلس پڑھنے کا انداز الگ ہونا چاہیے، تحقیقی آدمی ہونا چاہیے مدرسے والا آدمی جو۔ تو آپ جو ہے تھوڑا سا ریسرچ کر لیا کریں، ریسرچ کرنے کے بعد آپ بے شک آئیں پڑھیں، ہم آپ کو یہ نہیں روک رہے، ذکر آل محمد کرنا بہت بڑی عبادت ہے، تو ایسے چراغ ہونے چاہیے جو ذکر محمد وآل محمد کرتے رہیں اور لوگوں کے دلوں کو منور کرتے رہیں، مگر خدا را آپ پہلے تحقیق کیا کریں پھر وہ چیز پڑھا کریں۔ تو یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے ممبر پر۔ ہاں، اگر آپ کہیں گے مجھ سے اشتباہ ہوا ہے کہ میں نے شیخ مفید کا نام لینا تھا تو علامہ ہلی کا لیا ہے، تو یہ اشتباہ آپ کو کوئی ایک جگہ پہ تو نہیں ہوا، پھر اشتباہ ایک جگہ پہ ہوتا ہے نا، نام بھول کے بندہ لے بیٹھتا ہے، 1-2 جگہ پہ ہوتا ہے، یہ آپ نے کئی دفعہ لیا ہے، تو متوجہ آپ نہیں ہوئے، کیونکہ آپ نے کسی سے سنا ہوگا، آپ نے خود تو تحقیق کی نہیں ہے، ورنہ اس طرح نہ کرتے۔ تو یہ واقعہ اکثر ہمارے استاد بزرگوار علامہ سید عاشق حسین ندوی صاحب بھی سناتے تھے، تو وہ بھی شیخ مفید کا نام لیتے تھے، تو وہ اجتہاد کے بارے جب ان کے ساتھ
بحث و مباحثہ ہوتا یا ان سے کوئی سوال ہوتا تو وہ یہ مسئلہ بتاتے تھے، تو کم سے کم آپ قبلہ سے پوچھ لیتے اس مسئلے کے بارے میں، جب تک قبلہ زندہ رہے تو آپ ان کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ تو یہ واقعہ آپ بہت عرصے سے پڑھ رہے ہیں، مگر آپ نے توفیق نہیں ہوئی کہ یہ میں کسی سے اصلاح کر لوں، یہ میں خود کتاب سے دیکھ لوں۔ تو منبر حسینی ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ جو کوئی آئے منہ پہ وہ بندہ بولتا جائے، اس میں نہیں، ایسا چلنے دیں گے ہم مذمت کرتے رہیں گے ان لوگوں کی جو یہ خود سے جھوٹ بنا کے منسوب کر دیتے ہیں، کبھی عالم کی طرف، کبھی معصوم کی طرف، کبھی خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سچوں کا منبر ہے، یہاں سے سچ بیان ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں۔ ویسے بھی جھوٹے پہ اللہ لعنت کرتا ہے، 70,000 ملائکہ لعنت کرتے ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ ایک بندہ منبر پہ کھڑا ہو اور وہ جھوٹ بھی بول رہا ہو اور ملائکہ کی بھی لعنت کھا رہا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی لعنت کھا رہا ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ تحقیق کریں، تو اس کے بعد بے شک آپ مجمع میں آئیں، لوگوں کو تبلیغ کریں، واعظ و نصیحت کریں، فضائل آل محمد سنائیں، مصائب سنائیں، تو یہ پھر آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو ناظرین، میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی ہر کسی کو واہ واہ نہ کر دیا کریں، آپ بھی تھوڑا سا تحقیق کے وادی میں آئیں، آپ بھی کچھ غور و فکر کیا کریں کہ جو جس طرح بول دیتا ہے آپ اٹھ کے نعرے لگا دیتے ہو، تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔